اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنے کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نہایت آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ صرف اور صرف 1 منٹ کے اندر آپ تسبیح کے ذریعے استخارہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی عالم دین، کسی بھی بزرگ سے آپ کو استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ کے اندر آپ اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استخارہ کر سکتے ہیں اور اپنی سوالوں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مومنین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ استخارے کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس استخارے کی کچھ آداب ہیں جن آداب کو بجا لانا ضروری ہے۔ کچھ واجب چیزیں ہیں، ان کا استخارے سے پہلے یا استخارے کے بعد ان کو بجا لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اور ان ہدایات کو اور ان نکات کو جاننا بھی آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ استخارے کے ذریعے اپنے خدا سے مشورہ لو، اپنے خدا سے خیر چاہو کہ خدا تمہارے حق میں کیا کار فرماتا ہے۔ تو استخارہ بری چیز نہیں ہے۔ استخارہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ سب سے پہلی اور بنیادی اور اہم بات یاد رکھیں کہ جو اکثر مومنین مومنات نہیں جانتے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے استخارہ کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی چھوٹی سی بات ہے، کوئی بھی چھوٹا سا کام ہے، اس کے لیے استخارہ کرنا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کو خدا نے جو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے حساب سے وہ دیکھے کہ آیا میرے لیے یہ کام درست ہے یا نہیں۔ اگر عقل کے طور پہ، عقلی طور پہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ لے۔ اگر مناسب مشورہ بھی نہیں مل رہا، تردد کا شکار ہے، تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو آخری حل ہے وہ استخارہ کا، نہ کہ ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ تسبیح اٹھا کے بیٹھ جائیں اور استخارہ کرنے لگ جائیں۔ تو ایک یہ بنیادی اور پہلی چیز آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ دوسری جو استخارے کے آداب میں سے ہے، پہلا کہ باوضو ہو کر استخارہ کریں۔ باوضو ہو کر آپ کو استخارہ کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ مصلی عبادت پر بیٹھ کر۔ ہاں، اگر کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہیں تو بھی استخارہ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مصلی عبادت پر بیٹھیں۔ دوسرا جو ضروری چیز ہے، ضروری نقطہ ہے کہ ہر واجب اور حرام کام کے لیے استخارہ کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی جو واجب کام ہے یہ حرام کام ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا جو حرام ہے اس سے بچنا لازمی ہے، اس میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے کہ آیا میں اس حرام کام سے بچوں یا نہ بچوں۔ تیسری بات کہ بار بار استخارہ کرنا بھی درست نہیں۔ ایک دفعہ جواب آ جائے اسی پر توکل رکھیں اور اسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھیں۔ آخری چیز کہ اکثر مومنین یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم استخارہ صدقہ دے کر دوبارہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کی گنجائش ہے، یعنی اگر آپ صدقہ دے کر دوبارہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو پہلے جواب آیا اسی پر عمل کریں، وہی آپ کے لیے بہترین۔ آپ چلتے ہیں استخارے کا مختصر طریقہ۔ امام زمانہ فرماتے ہیں باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، مصلی عبادت پر بیٹھ کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اسے تسبیح پکڑنی ہے آپ نے 3 مرتبہ، آسان طریقہ، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ جس نیت کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی فلاں شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، جس حوالے سے بھی نیت کریں گے، پھر 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دونوں اپنے ہاتھوں کو اس طرح تسبیح کے اوپر رکھیں گے، اور یعنی جس طرح میں آپ کو طریقہ کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہیں، 2 کر کے آپ اس طرح شمار کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
آخر پر ایک دانہ بچ جاتا ہے تو وہ کام آپ کے لیے احسن ہے، وہ کام آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آخر پہ 2 دانے بچ جاتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔